السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی پھر کیا فرمایا؟ پڑھیے۔ اور فضل آپ دیکھیے کہاں کہاں ہے؟ تو کیا ہوتا؟ جی ہاں، جب بھی کسی معاشرے میں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا ریئیکشن اس پر کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ عرش کانپ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جو دنیا میں بھی ہوئی اور آخرت میں بھی ہوگی، تو پھر جو تم نے کیا اس پر تو بڑی سخت پکڑ ہوتی، اس پہ تو بہت سخت سزا ملتی۔ جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو، زیادتیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ استلقونہ بألسنتکم، تو کیسے ہو رہا تھا؟ ایک سے ایک بندہ بات لیے جا رہا تھا، کیسے؟ افواہیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر علم کے، بغیر پروف کے سنی سنائی بات کو آگے کر دیا۔ وَتَحْسَبُونَهُ، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے، چاہے زنا کا لگے یا کسی اور چیز کا لگے، کتنے لوگ ایسے ہیں سوسائٹی میں کہ جو اس کو سن کر سنی انسنی کر دیں، یا یہ کہ صرف اپنے تک رکھیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی، فوراً اگلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم اس کو بس آگے آگے پہنچا رہے تھے، اور کیا سمجھ کے کہ معمولی بات ہے۔ لیکن بہت سی باتیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ ہوا حدیث یاد ہے اس سے متعلق کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسان سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے کہاں جا پڑتا ہے؟ جہنم کی گہرائیوں میں جا پڑتا ہے۔ اس سے ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کیا؟ جو بولیں سوچ کے بولیں، اور اگر کوئی چیز ایسی نکل جائے منہ سے تو پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہہ کے بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہمیں کتنی کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، خصوصاً کسی کے کیریکٹر، کسی کے بارے میں اور کسی کے پیٹھ پیچھے باتوں سے گریز کریں۔ پھر کیا کریں اگر ایسی کوئی بات سنیں؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، کیوں؟ یاد رہے گی یہ بات؟ جب کوئی آپ کے پاس آ کر کسی لڑکی کی کوئی ایسی بات کرنے لگے، اس پہ الزام لگانے لگے، کوئی اسکینڈل مشہور کرنے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ اگر دوسرا نہیں کہہ سکتے نا، دوسرا حصہ جملے کا، تو پہلا ضرور کہہ دیں۔ پڑھیے زور سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ سمپل میننگ ہے اس کا۔ ہمیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ یاد رہے گا؟ اور اگر کسی ایسے بندے کے بارے میں ہو جس کی پاک دامنی ثابت شدہ، جیسے حضرت عائشہ تھی، تو اگلا جملہ بھی کہنا چاہیے۔ کیا؟ کسی کی صفائی دے سکتے ہیں ایسے؟ عام طور پر ہم بڑا بخل کرتے ہیں، جس کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا انسان ہے، تو کوئی ہمارے سامنے اس کی برائی کر رہا ہو تو ہم مزے سے ہم بھی یا تو شریک ہو جاتے ہیں، یا پھر چپ ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی تردید نہیں کرتے۔
تو کیا کسی مسلمان پر جب کوئی الزام لگ رہا ہو تو اس کی تردید کرنی چاہیے؟ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے، کرنی چاہیے نا؟ اس وقت ہم کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ کیوں چپ ہوتے ہیں؟ ہم خود ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. اگر ہم ڈاؤٹ فل ہیں تو ہمیں کم از کم کیا کہہ دینا چاہیے؟ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی، ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ کبھی ایسی بات نہ ہو. ان کنتم مؤمنین. تو ان باتوں کا تعلق کس سے ہے پھر؟ ایمان سے. جس کا ایمان ہوگا وہی ان سے بچے گا ایسی گفتگو سے. اور اگر ایمان نہیں تو پھر انسان بے سوچے سمجھے باتیں کرتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ جی، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس لیے اس نے جو کچھ اتارا ہے وہ بہت واضح ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کس بات کو؟ کہ بے حیائی پھیلے. کن میں؟ ان کا انجام کیا ہے؟ کتنی سخت بات ہے. فاحشہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سب سے پہلے تو سکینڈلز کی تشہیر، جھوٹے الزام لگا کے باتیں عام کرنا، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے نا. اس کے علاوہ بیوی پہ جھوٹا الزام، یا بہن پہ، یا رشتہ دار پہ، کسی بھی معصوم عورت پر. اس کے علاوہ فاحشہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ زنا، جو اس کو پروموٹ کریں، اور مرد کا مرد سے فزیکل ریلیشن، اسی طرح عورت کا عورت سے فزیکل ریلیشن، یہ بھی فاحشہ میں ہے. اگر کوئی اس کو پروموٹ کر رہا ہے، آج کسی نے مجھے لکھا کہ کالجز میں بعض اوقات لڑکیوں کے درمیان ایسے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جن لوگوں کے پاس جا کے مثلا کاؤنسلنگ وغیرہ کرواتے ہیں، جب ان سے ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ مائنڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اٹس ویری نیچرل. کیا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ سکتی ہے؟ نہیں. کبھی بھی کہیں ایسی کوئی فیلنگ ہو تو اس کو بھی کیا سمجھنا چاہیے؟ اسی کے انڈر. اس کے علاوہ فاحشہ میں اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا چند چیزوں کے نام لیتی ہوں. ننگی تصویریں، ان کی پرنٹنگ، ان کی سیل، ان کو انٹرنیٹ پہ دیکھنا یا آگے اس کو فارورڈ کرنا یا لوگوں میں اس کے اشتہار دینا، یہ کس چیز کی پروموشن ہے؟ یعنی بے حیائی کا کوئی کام چاہے زبان سے بولا جائے، چاہے تصویروں میں دکھایا جائے، چاہے کھلے عام اس کو کیا جائے، یا اسے مجلسوں میں ڈسکس کیا جائے، چاہے اسے پرنٹ کیا جائے، یا کسی بھی طرح اس کی پروموشن، یا ایسی جگہوں پر ایون کام کرنا، کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیولپ کرنا یا اس میں ٹیکنیکل سپورٹ دینا، وہ بھی فاحشہ کو پروموٹ کرنے میں آئے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم خود تو نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح کسی ایسی ٹیلی فون کمپنی میں کام کرنا جو اس طرح کے میسیجز کو پروموٹ کر رہی ہو، اور ہم بیٹھ کے کمپیوٹر پروگرامنگ ان فحش تصویروں کی کر رہے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسے میسج آتے ہیں نا، مثلا کہ یہ فلاں نمبر کلک کریں اور اپنی پسند کے فرینڈ سے باتیں کریں مثلا. اب جس نے یہ میسج ٹائپ کیا، جس نے اس کو فارورڈ کیا، جس نے اس کو پروگرام کیا، کیا وہ سب اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ پھر اسی طرح ان میسیجز کے علاوہ مثلا آتا ہے کہ فلاں فلاں فلم ایکٹرز کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کریں. اسی طرح یہ انڈر گارمنٹس کی سر عام ڈسپلیز، اور پھر ان کی خرید و فروخت، اور مردوں سے جب خریدے تو ہنس ہنس کے اور ان سے اس طرح ان کے سامنے کھول کے چیزیں رکھ دی جائیں اور بات چیت کی جائے. تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل بے حیائی کی باتیں. اور یعنی اگر آپ کی کوئی اسکل ایسی ہے گرافک ڈیزائننگ میں یا کچھ اور،
تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ ایسی تصویریں بنا بنا کے کسی بھی طرح اس کی پرنٹنگ میں یا ڈیزائننگ میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو وہ بھی تشیع الفاحشہ کے اندر حصہ ڈالنا ہے. جس طرح خیر میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے، اسی طرح شر میں حصہ ڈالنا ہوتا ہے. بیڈ لینگویج، گالیاں وغیرہ دینا، ڈرٹی جوکس کرنا. جی، جیسے ٹیلر کے پاس جا کے آپ سرے بازار اپنے ناپ دے رہے ہیں اور وہ آپ کے ایک ایک حصے کو ناپ رہے ہیں، سائز لے رہے ہیں، تو یہ بھی کھلے عام آپ کر رہے ہیں. تو جو بھی راہ گزرتا ہے یا جو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، تو چاہے آپ ویسے پردے میں، لیکن وہاں جا کے آپ اپنا آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، تو یہ کس میں شامل ہوگا؟ اپنے آپ کو کسی بھی طرح ایکسپوز کرنا، ننگا کرنا. بعض اوقات اپنی لوگ تصویریں ایسی جگہوں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس میں جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا چاہیے وہ ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی ناجائز ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم. اللہ کیا جانتا ہے؟ کون کیا کر رہا ہے سب کچھ جانتا ہے، اور ہم کیا نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ تقوی اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک آپ اپنی تنہائی میں خدا سے نہیں ڈرتے. جب کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، پھر اگر آپ حرام سے بچتے ہیں، پھر آپ فاحشہ سے بچتے ہیں، پھر غلط چیزوں سے بچتے ہیں، تو اس وقت آپ کے اندر واقعی تقوی ہے. اپنی خلوت کی حفاظت کریں. کیا کریں؟ اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں. اب کوئی بھی ایسا پروگرام مثلاً اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی اس طرح کی واحد چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس کا آگے حکم آ رہا ہے کہ اپنی نظریں جھکا لیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، وہاں ایسی فوج تصویر کوئی نظر آ رہی، اب نہ تو آپ اتار سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی نگاہیں جھکا لیجیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو کیا ہوتا؟ دیکھیے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا میں ہی پکڑے جاتے، ابھی دیر اینڈ دین مصیبت میں پکڑے جاتے. لیکن کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ جی، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تم کیا کرو؟ توبہ کر لو، ٹھیک ہو جاؤ. اب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ احکامات آپ کو دے رہے ہیں. نمبر 1، کیا نہ کرو؟ شیطان کے رستوں پہ نہ چلو. کیوں؟ تو کیا ہوگا؟ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فحاشی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. حضرت آدم اور حوا کے کپڑے کس نے اتروائے تھے؟ دنیا میں بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ حیا کا دامن چھوڑ دیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي وَاللَّهُ. جی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائیوں کا حکم شیطان دیتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کی پیروی اور ایسے خیالات کے پیچھے چل کر انسان مصیبت میں پڑ سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فضل اور رحمت ہے کہ ہم بھٹکنے کے بعد پھر سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی شخص شیطان کے ان وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے، برے خیالات سے، تو کیا کرے؟ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا. اور اللہ سمیع علیم ہے، یہاں کیوں کہا گیا؟ جی، دعائیں کریں، اللہ سنے گا آپ کی دعائیں. اور اللہ کو آپ کے دل کا حال پتا ہے کہ واقعی آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں. واضح کہ نہیں؟ لنک بنا؟ بن گیا؟ اوکے. نہ بنے تو آپس میں پھر پوچھ لیجئے جس کو سمجھ آئی. تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم اہدنی وسددنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم طہر قلبی من النفاق
یہاں یہ آیت ایک ہسٹوریکل واقعے کی طرف اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ ان کے اپنے رشتہ دار لڑکا ایک حضرت عائشہ پہ الزام لگانے والوں میں شامل تھا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا نان نفقہ بند, اس کا وظیفہ بند. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ولا پڑھیے اہل فضل اور وسط مالدار لوگ قسم نہ کھائیں, اگر جن پر وہ احسان کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ برا سلوک کریں تو وہ اچھے سلوک سے نہ رکیں. کس کس کو دینے سے نہ رکیں؟ کیا کریں پھر وہ؟ کیوں؟ تو پھر اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اوکے نیکسٹ. اب جو لوگ عورتوں پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کی سزا ہے ان الذین یرمون. مومن عورت کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ بھولی بھالی ہوتی ہیں, پاک دامن ہوتی ہیں, اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہیں, چیسٹ ہوتی ہیں. جو لوگ ایسے عورتوں پر الزام لگائے ان کی سزا کیا ہے؟ اور اللہ کی رحمت سے محروم ہیں ایسے لوگ. نیکسٹ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم. کیوں؟ نیکسٹ. یومئذ جی دین کیا ہے یہاں؟ بدلہ, ان کا سچا بدلہ ان کو دے گا. وَيَعْلَمُونَ گڈ. نیکسٹ. الخبیثات والخبیثون والطیبات والطیبون اولئک مبرؤون لہم مغفرۃ ورزق کریم. کن کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم؟ طیبات اور طیبون کے لیے. اور ایسے لوگوں کے اوپر اگر کوئی الزام لگائے بھی تو وہ ان پہ نہیں لگتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے الزاموں کی پرواہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے جانا چاہیے, طیب پاک زندگی گزارنی چاہیے. نیکسٹ. یا ایھا الذین آمنوا کسی کے گھر نہ جاؤ اپنے گھر کے سوا حتی علی اہلہا. دو شرائط ہیں. تستانسو کا مطلب کیا ہے؟ اجازت لو. اور ٹھیک ہے, فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیہا احدا, آپ کہیں گئے وہاں کوئی جواب ہی نہیں دے رہا, آپ نوک کیے جا رہے ہیں, کوئی آگے سے بول ہی نہیں رہا, پھر کیا کرو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مزید تاکید کی گئی ہے کہ اجازت نہ ملے تو اندر نہیں جانا. آپ یہ نہ کہ کوئی ہے نہیں تو دیوار پہ لانگ کے چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا کیوں؟ اور اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو اگر کسی نے کہا واپس جاؤ اور نہیں گئے اور ناراض ہو گئے تو اللہ کو سب پتا ہے تم دل میں کیا لیے جا رہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا, کن گھروں میں جا سکتے ہیں جو کسی کا پرماننٹ ریزیڈنس نہ ہو لیکن تمہارا اس میں کوئی کام ہو, جیسے ہاسپٹل, بینکس, اسکولز وغیرہ. اور اگر تم حکم کی پابندی نہیں کرو گے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ قل للمؤمنین اور فائدہ اور اتنی زبردست آیت ہے یہ کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون.
جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا سب اللہ کو پتا ہے. جی نیکسٹ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور مردوں کے لیے 2 حکم تھے اور آپ کے لیے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم پر زیادہ ہماری کیئر زیادہ ہے یا ہم پہ ظلم ہے؟ جی ڈپینڈ کرتا آپ اس کو لیتے کیسے. کسی کے لیے 2 اور کسی کے لیے 4. تو کس کس کے سامنے زینت نہیں ظاہر کر سکتے؟ اور ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ 5واں حکم بن رہا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. 4 بھی نہیں 5 ہے. یہ توبوا الی اللہ جو ہے نا یہ عورتوں مردوں سب کے لیے. وَتُوبُوا الی اللہ جميعا. کیا فائدہ؟ جی سے نو ٹو وہ ساری باتیں آگے لکھی ہوئی کہ زینت کے اظہار میں کیا کیا آتا ہے. معاشرے سے اگر زنا ختم کرنا اور برائیاں ختم کرنی ہو تو کیا کرو؟ اور ہاں اب یہ جو ہے نا الیام منکم ایک طرف ہو جائے والصالحین من عبادکم و امائکم دوسری طرف ہو جائے. یعنی آزاد لوگوں کا بھی نکاح کر دو اور غلاموں کا بھی کر دو. بعضوں کا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے. یہی کہتے ہیں نا بھئی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان یکونوا فقراء واللہ واسع کہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں وہ دے دے گا پھر. اور علیم اس کو سب پتا ہے کہ کون برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرے گا جو حرام سے بچنے کے لیے نکاح کا سہارا لیں. جی اچھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت جہیز کی شرائط اور لڑکے کی بہت زبردست سیلری اور بہت بڑے بزنس کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے. اگر حلال طریقے سے سادہ سا بھی زندگی کا گزارا ہو رہا ہے تو حرام سے بچنے کے لیے نکاح کر لینا چاہیے. کیونکہ عام طور پر لوگوں کا جو سٹینڈرڈ بہت اونچا ہو گیا ہے اور انہوں نے عزت اور تقوی کا معیار کیا بنا رکھا ہے؟ مال. ہاں تو اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی. حق کے مہر کو بھی پرابلم نہیں بنانا چاہیے کیونکہ بہت سے رشتے طے ہو کے بعض اوقات نکاح کے عین پہلے ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ حق کے مہر کیوں اتنا کم ہے. اور جو پھر بھی نکاح نہ کر سکے تو وہ کیا کریں؟ کب تک اس سے کیا پتہ چلتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیسی زندگی گزارے؟ کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ غلط دوستیاں کر لیں؟ چھپ چھپا کے لوگ غلط کام کریں؟ زنا کا سہارا لیں؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ زندگی بسر کرنی ہے جب تک اللہ کوئی راستہ نہ نکال دے. لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے لیکن اجر بھی بہت بڑا ہے. فون پہ ایسی گفتگو کرنا جو شہوت پر مبنی ہو وہ کانوں اور زبان کا زنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح غلاموں کے بارے میں بھی کچھ ہدایت دی گئی. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم جو غلام آزاد ہونا چاہیں اور آزاد ہونے کے لیے تم سے مدد چاہیں مکاتبت کرنا چاہیں لکھا پڑھی کرنا چاہیں تو کیا کرو؟ اور ٹھیک ہے. اور غلام عورتیں جو ہیں
ان سے لوگ کیا کراتے تھے؟ زنا کا پیشہ کرواتے تھے، انہیں پروسٹیٹیوٹس بنایا ہوا تھا اور ان کی آمدنی خود رکھتے تھے. تو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ ان اردنا تحسنا، یعنی اگر وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو تم ان سے یہ پیشہ نہ کرواؤ، اور اگر وہ پیشہ کرنا چاہے خوشی سے تو پھر کروا لو. نہیں، پھر بھی نہیں کرواؤ، کیونکہ آگے کہا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کا فائدہ مال کمانا چاہتے ہو. اور اگر پھر بھی کوئی عورتوں کو مجبور کرے گا تو کیا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں غلام عورتیں تو نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی سلسلہ ہے، لیکن ریئر کیسز میں بعض شوہر اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ کسی دوسرے مرد کے پاس جانے کے لیے، اور اس کے بدلے وہ اس بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ فیورز. یہ بات پتہ ہے نا آپ کو؟ عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنی عفت و پاک دامنی کو قربان کرے، لیکن مرد کا دباؤ اس پر اتنا ہوتا ہے کہ تمہیں میرے باس کی بات ماننی ہے. بعض اوقات تو کھلی ڈیلز ہوتی ہیں ایسی. کچھ عرصہ پہلے کسی نے آرٹیکل بھیجا تھا کہ کسی جگہ پر کوئی ایک کلب ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں فن کے لیے کپل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بیویاں ایکسچینج کر لیتے ہیں جسٹ فار فن. یعنی ایسے کیسز خواہ ریئر ہو لیکن ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں عورت کو مجبور کر دیا جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے، یہ سوال بار بار اصل میں اٹھتا ہے کہ اگر عورت کو کوئی زنا کے لیے مجبور کرے، مثلاً اگر کوئی لڑکی ہے، ینگ لڑکی، وہ کسی کے گھر میں رہ رہی، کام کر رہی، یا کسی اور وجہ سے. بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرونٹس خواتین گھر پہ ہوتی ہیں اور باقی کوئی بھی نہیں ہوتا. تو کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں عورتوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر جبر ان پہ کیا جاتا ہے یا ان کی مرضی کے خلاف ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے کیسز میں جب عورت کسی بھی طرح راضی نہ ہو لیکن اس کو ریپ کیا جائے یا اس کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کی جائے تو بہت سے لوگ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان پہ بھی گناہ ہوگا؟ پھر کیا عورت پہ گناہ ہوگا؟ اگر یعنی کہ ایسا کیس اگر دیکھ لیا جائے تو کیا عورت کو بھی کوڑے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ومن ایسی مجبور عورتوں کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کی پھر پکڑ خوب ہوگی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے تم پر کھلی کھلی آیات. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے. پہلے کون سے لوگ اور ان کی کیا مثالیں؟ پہلے کون سے لوگ؟ مثلا جیسے قرآن پاک میں مثالیں بیان ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور جی ان میں بھی نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. جی سورۃ النور کی آیت نور، اللہ مثل نورہ المصباح الزجاجۃ کیسا ہے وہ مصباح؟ یوقد لا شرقیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم نور علی نور یہدی اللہ لنورہ ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ مائنڈ میپس آپ کو ویب سائٹ پر مل جائیں گے، ان کو کھول کر آپ ضرور غور کیجئے. اس طریقے سے آپ کو آیات کو مزید سمجھنے کا اور غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا. اور آپ جب آیات پڑھیں اور سورتوں کی بھی تو ان پر خود غور کریں اور خود ان کے ذریعے ان کو اس طریقے سے سمجھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے، کوشچن وہیں سے آتا لیکن آپ کو ریلیٹ کرنا نہیں آتا، اس کو سپلٹ نہیں کر پاتے،
اس میں سے جو غور و فکر کی بات ہے وہ نکال نہیں سکتے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں، جب آپ پڑھیں بھی تو آیات کو روک روک کر بیچ میں سے خود کو کوشچن بنا کے اور خود ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ دراصل ایک چھوٹی سی کوشش تھی قرآن میں غور و فکر سکھانے کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تدبر کی توفیق عطا کرے اور قرآن سے ہمیں وہ معنی سجھائے کہ جو واقعی ہماری زندگی بدل دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس سے بے پناہ برکتیں عطا کرے اور ہمارا دل کھول دے اور ہمیں بہت سی چیزیں دکھا دے اس نور سے کہ جو ہمیں پہلے نظر نہیں آتی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.